بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس سیکنڈ ایئر سبجیکٹ کیمسٹری چیپٹر آرگینک کمپاؤنڈس ٹاپک انٹروڈکشن ٹو آرگینک کمپاؤنڈس. سب سے پہلے آرگینک کیمسٹری کے ڈیفینیشنس. آرگینک کیمسٹری از اے برانچ آف کیمسٹری دیٹ ڈیل ود اے سائنٹیفک اسٹڈی آف اسٹرکچر پراپرٹی کمپوزیشن ریئیکشن اینڈ پریپریشن آف دا کاربن بیسڈ کمپاؤنڈس. یہاں پہ آرگینک کیمسٹری میں سب سے پہلے ہم آرگینک کمپاؤنڈس کی اسٹڈی کرتے ہیں. آرگینک کمپاؤنڈ از اے کمپوزیشن آف دا ہائیڈروجن اینڈ کاربن. کاربن از ایسینشیل ایلیمنٹس آف دا آرگینک کمپاؤنڈس. دا اسٹڈی آف دا ہائیڈرو کاربنس اینڈ دیئر ڈیریویٹو از کالڈ آرگینک کیمسٹری. آرگینک کیمسٹری میں ہم آرگینک کمپاؤنڈ کی کمپوزیشن اور اس کی اسٹرکچر اور اس کی پراپرٹی اور اس کی ریئیکشنس اور پریپریشن تیاری کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے ایک ایگزامپل CH4 میتھین گیس کے بارے میں ہم ایک ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں کہ CH4 جو ہے اس میں 109.5 اینگلس دو ہائیڈروجن کے درمیان اینگل ہے اور اس کا ٹیٹراہیڈرس sp3 ہائبریڈائزیشن پلینر اسٹرکچر ہے. اس کے بعد ہمیں اس کی کمپوزیشن کے بارے میں بتاتا ہے. یہاں پہ 4 ہائیڈروجنس اور 1 کاربن ہے اور اس کی پراپرٹی اور اس کی ریئیکشن کے بارے میں ہم آرگینک کیمسٹری میں ہم پڑھتے ہیں. تو آرگینک کیمسٹری از اے برانچ آف کیمسٹری in which we deal with the study of the hydrocarbons and their derivatives. آرگینک کمپاؤنڈ میں کاربن ایز اسینشیل ایلیمنٹس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ادر ایلیمنٹ جو ہے آکسیجن، سلفر، سلیکانس، ہیلوجن گروپ ایکس گروپس، اس کو ہم ہیلوجن گروپ بھی کہہ سکتے ہیں which can be represented with the helps of the X groups which represent fluorine, chlorine, bromine, iodine, as well as metal atom is also present in organic compounds. So carbon is essential elements of the organic compound. All other element is also present. For example یہاں پہ مینشن ہے آکسیجن ہے، سلفر ہے، سلیکان ہے، ہیلوجن گروپ ہے، فلورین، کلورین، برومین، آئیڈین ایز ویل ایز میٹل ایٹم ہے. آرگینک کا مقصد یہی ہے آرگینک مین لائف آل لیونگ تھنگس ان اے پاس آل کمپاؤنڈ ڈیراؤڈ فرام لیونگ تھنگس دیٹ از پلانٹ اینڈ اینیملس. پرانے زمانے کا یہی کنسیپٹ تھا کہ جتنی بھی آرگینک کمپاؤنڈ ہے وہ صرف لیب میں ہم تیار کر سکتے ہیں پلانٹس اور اینیمل سے. اس کے بغیر ہم آرگینک کمپاؤنڈ تیار نہیں کر سکتے ہیں. یہ 1928 سے پہلے ہی پرانے زمانے کے جتنے بھی آرگینک کیمسٹ تھے ان سب کا بھی یہی نظریہ تھا. لیکن بعد میں یہی نظریہ اور وائٹل فورس کی جو تھیوری تھی وہ آٹومیٹکلی یہ ریجیکٹ ہوئی بائی فیڈریکو لوسینٹس نے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں شوگر جو ہے یہ پلانٹ کی سورس ہے اور سملرلی یوریا جو ہے وہ اینیمل سے ہم ڈیراؤٹ کر سکتے ہیں یوریا جو ہے. تو یہ بھی ایک ریئل ایگزامپل ہے کہ ہمارے پاس شوگر ایک پلانٹ سے ہے اور یوریا جو ہے وہ اینیمل سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. یہ پرانے زمانے کا بھی یہی کنسیپٹ تھا کہ ہم جتنی بھی آرگینک کمپاؤنڈ ہے وہ تمام کے تمام صرف آرگینک لیونگ تھنگ سے ہم ڈیراؤٹ کر سکتے ہیں. ان لیونگ تھنگس کے بغیر ہم پریپیئر نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمیں آرگینک کیمسٹری اور آرگینک کمپاؤنڈ کے مطابق ہم یہ پرانے زمانے کے آرگینک کیمسٹ کے مطابق ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وائٹل فورس تھیوری کا ہونا ضروری ہے. وائٹل فورس تھیوری کسے کہہ سکتے ہیں؟ سیکنڈ ٹاپک اس کے اندر جو چھوٹا سا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وائٹل فورس تھیوری. وائٹل فورس تھیوری ایک اولڈ کانسیپٹ ہے. long ago according to this theory organic compound can only be prepared from living things. پرانے زمانے کا یہی کنسیپٹ جو ہے کہ وائٹل فورس تھیوری قوت حیات کا مقصد یہی ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈ جو ہے اونلی کین بی پریپیئرڈ فرام لیونگ تھنگس دیٹ از پلانٹس اینڈ اینیملس. کہ لیب میں آپ کے پاس پلانٹس اور اینیمل کا وجود کا ہونا ضروری ہے تب جا کے آپ آرگینک کمپاؤنڈ تیار کر سکتے ہیں. سچ کمپاؤنڈ واز نیمڈ آرگینک کیمسٹ بائی برزیلس ان 1807. ایسے کمپاؤنڈ کو برزیلس ان 1807 میں انہوں نے نیم بھی دیے جتنے کمپاؤنڈ اس ٹائم ڈیراؤٹ تھے کیونکہ بہت کم آرگینک کمپاؤنڈ تھے کیونکہ ان کے لیے وائٹل فورس کا ہونا ضروری تھا. تو اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینیمل اور پلانٹ کی موجودگی میں جتنے بھی آرگینک کمپاؤنڈ ڈیراؤٹ تھے ان کا نیم بھی انہوں نے دے دیا. However, in 1828 ایک جرمن کیمسٹ آ گیا
اور انہوں نے آٹومیٹکلی ویٹر فورس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے امونیم سائنائڈ انارگینک سے آرگینک کمپاؤنڈ تیار کر دیا، جو امونیم سائنائڈ سے یوریا تیار کر دیا. یوریا ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے. یہاں پہ مینشن ہے کہ امونیم سائنائڈس یہاں پہ یہ جو ہے NH4CnO، اس کو ہیٹ کر کے NH2CO NH2 اور ہم یہ بھی NH2CO کہہ سکتے ہیں. یہ یوریا بھی ہے اور اس کو ہم کاربامائڈ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس ریئیکشن میں صرف مینشن یہی ہے کہ انارگینک سے انہوں نے آرگینک کمپاؤنڈ تیار کر دیا. یعنی امونیم سائنائڈ ایک انارگینک کمپاؤنڈ ہے اور یوریا ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے. جو فرسٹ آرگینک کمپاؤنڈ فریڈرک ہولک نے 1928 میں تیار کر دیا. اس کے بعد سارے جتنے کیمسٹ تھے انہوں نے بھی اسی طریقے سے آرگینک کمپاؤنڈ کی تیاری شروع کی ہے. اسی وجہ سے ملین کے حساب سے آرگینک کمپاؤنڈ تیار ہو چکے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے اب لیونگ تھنگس کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو فرسٹ آرگینک کمپاؤنڈس was synthesized by the Frederick Hohler scientist in 1928 جرمن کیمسٹ ان لیبارٹری. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرسٹ آرگینک کمپاؤنڈ ہے جو انارگینک سے آرگینک کمپاؤنڈ تیار ہوا، جس کو ہم یوریا اور کاربامائڈ بھی کہہ سکتے ہیں. کے سامنے ہمارے پاس NH4CnO امونیم سائنائڈ کنورٹ انٹو یوریا. اس کے بعد ہمارے پاس سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈ کیا چیز ہے. جتنی بھی آرگینک کمپاؤنڈ ہے اور اس کی بھی ریسورسز یا سورسز جو ہے کہاں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے کہاں کہاں پہ موجود ہے اس کے سورسز. میجر سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈ آف پیٹرولیم نیچرل گیس اینڈ کوئل. یہاں پہ ہمارے پاس کوئلہ، پیٹرولیم اور نیچرل گیس اس کی میجر سورسز ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹرولیم سب سے پہلے اگر ہم ڈسکس کر لیں کہ پیٹرولیم سب سے پہلے ہمارے پاس ایک میجر سورس آف دا آرگینک کمپاؤنڈ کی ہے. پیٹرولیم از ڈرائیوڈ فرام لیٹن ورڈ پیٹرا مینز راک اور اولیم مینز آئلس. اٹ آلسو کالڈ منرل آئل اور لیکوڈ آئل اور کروڈ آئلس. پیٹرولیمز ہمارے پاس ایک لیٹن ورڈ سے ڈرائیوڈ ہے پیٹرا سے، جس کا میننگ ہے راک، اینڈ اولیم مینز آئل. اس کو ہم منرل آئل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکوڈ آئل بھی کہہ سکتے ہیں اور کروڈ آئل بھی کہہ سکتے ہیں. پیٹرولیم ایک گاڑھا لکوڈ ہے جس کو ہم ڈارک براؤن کلر بھی کہہ سکتے ہیں، کلر ہے اور اس کی ان پلیزنٹ اسمیل ہے. تو ایک گاڑھا لکوڈ ہے، براؤن کلر ہے اور ان پلیزنٹ اس کا اسمیل ہے. تو پیٹرولیم ایک کمپلیکس آرگینک کمپاؤنڈ ہے جس میں زیادہ نمبر آف آرگینک کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ اس کے اندر صرف سنگل آرگینک کمپاؤنڈ موجود نہیں ہے بلکہ ایک کمپلیکس آرگینک کمپاؤنڈ ہے. پیٹرولیم کس چیز سے کی کمپوزیشن کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا آرگینک کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ اس کے اندر پیٹرول کے اندر الکین ہے. الکین ایک سنگل آرگینک کمپاؤنڈ ہے، سنگل کاربن بانڈس کے اندر موجود ہے. سائیکلو الکین کا مقصد یہی ہے، اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے، سائیکلو الکینز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سائیکلو الکینز جو سائیکل کی فارم میں ہمارے پاس سنگل بانڈ کے آرگینک کمپاؤنڈ ہے. اس کے بعد ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز. ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز وہ ہائیڈرو کاربن ہے جس میں بنزین رنگ کا ہونا ضروری ہے. ایرومیٹک اروما مین فریگرنس ہائیڈرو کاربن وہ ہائیڈرو کاربن جس میں ایرومیٹک کاربن ہو، اینڈ ٹریس اماؤنٹ آف نائٹروجن، اور لٹل ہمارے پاس اور مقدار میں کچھ ایلیمنٹس موجود ہے. اس کو ہم نائٹروجن کہہ سکتے ہیں، سلفر بھی کہہ سکتے ہیں، نکل بھی ہے اور کاپر بھی ہے ایٹسٹرا. یعنی الکین اور سائیکلو الکین اور ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن کے علاوہ اس آرگینک کمپاؤنڈ پیٹرولیم کے اندر ہمارے پاس اور بھی میٹل اور نان میٹل انگریڈینٹ ہمارے پاس موجود ہے. اس کے بعد سیکنڈ سورس آف دا آرگینک کمپاؤنڈ جو ہے اس کو ہم نیچرل گیس کہہ سکتے ہیں. اس میں 85% جس کو میتھین گیس کہہ سکتے ہیں، CH4. یعنی نیچرل گیس میں 85% ہمارے پاس CH4 گیس ہے. نیچرل گیس از اے گیسز form of the fossil fuel which is a mixture of low boiling hydrocarbons. لو بوائلنگ ہائیڈرو کاربن کا مقصد یہی ہے کہ نیچرل گیس میں تو 85% میتھین گیس موجود ہے، جس کو CNG بھی کہہ سکتے ہیں، کمپریسڈ نیچرل گیس. اور لو بوائلنگ ہائیڈرو کاربن کا مقصد یہی ہے جس میں کاربن کا مقدار کم ہے، اس میں لوویسٹ سے ہم سٹارٹ ہو جائے. لوویسٹ کا مقصد یہ ہائیڈرو کاربن کا مقصد یہی ہے کہ جس میں سب سے پہلے اور سمپلیسٹ آرگینک کمپاؤنڈ جو ہے الکین سیریز کا وہ میتھین ہے. سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ایتھین ہے، C2H6 ہے. تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس پروپین ہے، C3H8 ہے. فورتھ نمبر پہ ہمارے پاس C4H10 ہے.
تو نیچرل گیس ہمارے پاس ان چاروں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لو بوائلنگ پوائنٹ آف ہائیڈرو کاربنس، کیونکہ اس میں اس کو سمپلیسٹ لویسٹ بوائلنگ پوائنٹ ہائیڈرو کاربن بھی کہہ سکتے ہیں۔ It is formed by the dead decay of the animal and plants matter buried under the soil million year ago۔ ہمیں یہ بھی پرانے زمانے کا بھی یہی کنسیپٹ بھی ہے کہ جتنے بھی آرگینک کیمسٹ تھے ان کا بھی یہی کنسیپٹ تھا کہ ہمارے پاس ڈیڈ ڈکے اور اینیمل اور پلانٹس میٹر جو ہے وہ زمین کے اندر ملین ایئر ایگو جو دب چکے ہیں، وہ اس کی کاربونائزیشن ہو چکی ہے، اس کی کنورژن ہو چکی ہے، وہ اس کی ڈکیئنگ ہوئی ہے، وہ کنورٹ ہو چکے ہیں سوئل اور پلانٹس میٹر سے، وہ کوئلہ اور پیٹرول اور نیچرل گیس ہے کنورٹ ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس نیچرل گیس کی ہم یوزز پہ غور کر لیں کہ وہ ایز اے سی این جی کمپریسڈ نیچرل گیس کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں، آٹو موبائلز گاڑیوں میں سی این جی کٹ میں ہم ڈالتے ہیں، کاربن بلیکس کے طور پر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹائر بنانا پرنٹنگ کے لیے ان کے لیے مطلب ہے استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ تھرڈ نمبر پہ فرٹیلائزر کے طور پر ہم مطلب ہے نیچرل گیس ہم استعمال کر سکتے ہیں، ہومز گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں، انڈسٹری میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو نیچرل گیس سیکنڈ سورس آف دا آرگینک کمپاؤنڈس، اور یہ بھی ایک کمپلیکس آرگینک کمپاؤنڈ اس کے اندر موجود ہے، بہت سارے اس کے اندر آرگینک کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں۔ تھرڈ نمبر پہ ہم اگر کوئلے کا ذکر کریں، کوئلہ از فارم in nature by the decomposition of the dead plants under or crust. This conversion is called carbonizations۔ کوئلے کی جو فارمیشن ہے وہ بھی ڈیکمپوزیشن آف دا ڈیڈ پلانٹ ہے، اور اس کنورژن کو ہم کہہ سکتے ہیں کاربونائزیشن۔ دس کنورژن یعنی ڈیکمپوزیشن ہو گیا، اور ڈیکمپوزیشن کے بعد یہ کنورژن ہو گیا، کنورٹ ہو گئی۔ ہمارے پاس کیا ہے، کوئلے کے ڈفرینٹس ہمارے پاس ٹائپ ہے، پیٹ ہے، لگنائٹ ہے، انتھرسائٹ ہے، بٹومینس ہے، ڈفرینٹس ہمارے پاس اس کے ٹائپس ہے، اور وہ کوئلے کی جو ٹائپس ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کاربن کی پرسنٹیج پہ۔ پرسنٹیج جتنا ہی زیادہ ہوگا اتنی ہی ہائی کوالٹی اور زبردست کوالٹی کی ہمارے پاس کوئلہ ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی اسی طرح ہے کہ یہاں پہ دا اسٹرانگ ہیٹنگ آف کوئل ان absence آف ایئر از کالڈ ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشنس۔ اگر ہم ایئر کی بغیر موجودگی میں ہم اس کو ہیٹ کریں تو اس کو ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن کہہ سکتے ہیں، اور جب ہم کوئلے کی ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن کرتے ہیں تو اس سے ڈفرینس میجرز پارٹ ہمارے پاس آتے ہیں، لارج نمبر آف آرگینک کمپاؤنڈ ہمارے پاس حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم کوئلے کی ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن پروسیس سے پاس کریں تو اس میں ہمارے پاس 4 ٹائپس آتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے پاس بہت کمپلیکس ٹائپس ہے، جس کے اندر اور بھی آرگینک مٹیریل موجود ہے۔ فار ایگزامپل کول گیس ہے، کول گیس ہمارے پاس پہلا ٹائپس ہے اس کوئلے کی جو ہم ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن کے بعد ہمیں حاصل ہوتا ہے، جس کے اندر ہمارے پاس ہائیڈروجن ہے، CH4 میتین ہے اور کاربن مونوکسائڈ ہے۔ یہ 3 انگریڈینٹس مٹیریلز اس کول گیس کے اندر موجود ہے، اور یہ کول گیس ہمارے پاس حاصل ہوتا ہے ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن آف دا کوئل کی۔ سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس امونیل لیکوئڈ، یہ بھی ہمارے پاس ایک ایسے ہی ٹائپس ہے اس کوئل کی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ NH3 اور H2O ہے۔ تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس کول ٹار ہے۔ کول ٹار جو ہے اس میں ہمارے پاس ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہے، پہلے بھی میں نے بتایا ایرومیٹک کمپاؤنڈس وہ کمپاؤنڈ ہے جس میں ہمارے پاس بنزین رنگ کا ہونا ضروری ہے۔ بنزین کا مقصد یعنی C6H6 جو کلوز سائکلک کمپاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں انٹرنیٹ سنگل اور ڈبل بانڈ ہے، اور اس کا کیمیکل فارمولہ جو ہے C6H6 ہے۔ نمبر 4 میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کول کی جو ٹائپس ہے وہ ہے، اور اس میں 98% ہمارے پاس کاربن موجود ہے۔ یہ بھی مختلف ریسورسز کے طور پر مختلف ڈیلی لائف میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ٹائر بنانا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پچ جو لوک ہم ڈالتے ہیں یہ سڑکوں کے وغیرہ کی ہموار کرنے کے لیے، مختلف ریسورسز کے لیے ہم اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کی جب ہم بیکٹیریل ایکشن ہو جاتا ہے، کیمیکل ریڈکشن سے پاس ہوتا ہے، تو اس وڈس کے بعد ہمارا سب سے پہلا جو کنورژن ہے اس کو ہم پیٹ کہہ سکتے ہیں، اور پیٹ جب ہائی ٹمپریچر اور پریشر سے پاس ہوتا ہے تو اس کے بعد لگنائٹ اور بٹومینس، اور اس کے بعد ہمارے پاس انتھرسائٹ، 3 ٹائپس کے اور کول فارمیشن ہمارے پاس حاصل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایز اے ہول ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ آرگینک کمپاؤنڈ کی اور اس کی ریسورسز اور سورسز کیا چیز ہے اور اس کے کہاں کہاں پہ یوزز ہے،
تو باقی ڈیٹیل میں ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن فی الحال ہمارے پاس جو آرگینک کمپاؤنڈ ہے اور اس کے لیے کاربن از اسینشیل ایلیمنٹس ہے، اور اس کی جو اسٹڈی ہے ہائیڈرو کاربن، اس کو ہم آرگینک کیمسٹری کہہ سکتے ہیں۔ آرگینک کیمسٹری اس لیے ہمارے پاس ایک سپریٹ برانچ ہے کیونکہ لاکھوں ملین کے حساب سے آرگینک کمپاؤنڈ پریپیئر ہو چکی ہے، کیونکہ فیڈرک کولو کے 1928 میں جب انہوں نے فرسٹ آرگینک کمپاؤنڈ تیار کیا تو اس کے بعد بہت سارے آرگینک کیمسٹ نے یہی کام شروع کیا اور لیب میں ان آرگینک سے آرگینک کمپاؤنڈ تیار کی ہے۔ تو اس قسم کی اسٹڈی کو ہم کہہ سکتے ہیں کیا ہے آرگینک کیمسٹری، اور آرگینک کیمسٹری کے اندر ہم ہائیڈرو کاربن اور اس کے ڈیریویٹیو کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے یہاں تک کافی ہے۔ السلام۔